هو الذی، اور وہ اللہ ہی کی ذات، یصورکم، وہ تمہاری تصویر بناتی ہے، فی الارحام، اللہ کی ذات والدہ کے پیٹ میں رحم میں تمہاری تصویر بناتی ہے، اللہ تمہاری شکلیں بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے۔ تو جو اللہ اتنا باریک بین ہے، جو اتنے کام تمہارے کرتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو کام کر سکے؟ جیسی چاہے صورت بنا دے، جیسی چاہے شکل بنا دے، جو چیز چاہے وہ کر لے، اور جس طرح بھی اس نے تصرف کرنا ہے سارے کام اس کے ہیں۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے وہ چاہے، جس طرح سے چاہے اسی طرح تمہاری تصویریں بنائے، جس طرح سے چاہے شکلیں بنائے۔ تو ایک وہ ایسی چیز ہے جس کو تم خود بھی سمجھ سکتے ہو کہ تمہاری مختلف شکلیں اور تمہارے مختلف رنگ اور تمہاری مختلف چیزیں، یہ دلیل ہیں اس بات کی کہ کوئی مالک حقیقی ہے اور اس نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ اور تم یہ بھی سوچو اس کے ساتھ یہ دلیل اس اعتبار سے بھی دی کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت کس نے بنائی تھی؟ ان کی شکل و صورت جو تھی حضرت مریم علیہ السلام میں، وہ وجود بھی جو آیا تھا، وہ وجود بھی اللہ ہی کے کرنے سے ہوا، اور اللہ نے جیسی چاہی ان کی شکل و صورت بنا دی۔ تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کی والدہ کے پاس اختیارات تھے اور وہ خود بخود اور خدا کی طرف سے وہ آیا اور ایسے ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک چیز اپنی تصویر اور شکل و صورت میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ العزیز، اللہ کی ذات غالب ہے۔ الحکیم، اور بڑی حکمتوں کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو جو آدمی خود اپنی تصویر بنانے پہ قدرت نہیں رکھتا تھا، اور جس کی پیدائش سے پہلے اس کی والدہ گھبرا رہی تھی کہ لوگوں کو کیا کہیں گی، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، ان ساری چیزوں کو تم سامنے رکھو اور پھر تم کہتے ہو کہ وہ دونوں خدا بن گئے۔ اس کا مطلب ہے اللہ ہی نے اس کی تصویر بنائی، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی پیدائش کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور یہ در حقیقت یہودیت کا بھی رد ہے کہ یہودی حضرت مریم کو وہ صحیح خاتون ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وہ جو تصویر بنی اس کی عیسیٰ علیہ السلام کی، جو پیدائش ہوئی اور جو چیزیں ہوئیں، وہ ہمارا فعل تھا، کسی اور کا نہیں تھا، اور وہ جو بھی باتیں تھیں وہ ہمارے اختیار اور قبضے میں تھیں، اور بڑی حکمت تھی ان کی پیدائش میں۔ دنیا میں 4 طرح سے تخلیق ہو سکتی تھی، اور ایک چیز باقی رہ گئی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ عدم سے وجود میں لے آئیں، کوئی چیز تھی ہی نہیں اور اسے پیدا کر دیں، یہ پہلا طریقہ تھا، اور اس سے آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالی نے پھر یہ بھی کیا کہ ان سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حوا کو اللہ نے بنا دیا، وہ دوسری صورت آپ مان لیجئے تخلیق کی، اگر مانے تو دوسری صورت ہو گئی۔ اور تیسری صورت تخلیق کی یہ ہوئی کہ مرد و عورت سے جیسے کائنات میں جاری ہے۔ اب چوتھا ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا کہ کسی خاتون سے بھی تخلیق ہو جاتی، پیدا ہوتا کوئی بغیر مرد کے اتصال کے، اللہ نے وہ بھی پورا کر دیا، چوتھا طریقہ۔ اس کے علاوہ پانچواں کوئی طریقہ عقلاً ہے نہیں۔ تو چاروں طریقوں سے اللہ کے ہاں کاملیت ہو گئی۔ اللہ نے چاروں طریقوں سے اپنی عقل سے سوچو پیدا کر کے دکھا دیا، وہ ہے جس کی حقیقی قدرت ہے۔ الحکیم، حکمت کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے ہونے کی دلیل خود اس کائنات میں سیدنا مسیح علیہ السلام سے بھی مل جائے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ العزیز الحکیم، اور اللہ کی ذات غالب بھی ہے اور بڑی حکمت والی۔ یہاں کے بعد یہ جو نتیجہ نکالا ہے دلائل سے، ایک دلیل تھی وحی کی، پھر ایک دلیل آ گئی نقل کی، اللہ تعالیٰ نے نقل کر دیا، پھر ایک دلیل آ گئی عقل کی کہ عقلی طور پر تم سمجھو زمین و آسمان میں نہ علم کسی کا کامل اور نہ نفع نقصان کا کوئی مالک۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ الہ کا جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھا تھا اور پڑھا تھا آپ نے، اس میں بھی یہی تھا نا کہ علم کی نفی اور پھر اس کے بعد قدرت کی نفی۔ تو پہلے علم کی نفی کی ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ پتا نہیں، بس اللہ ہی ہے جس میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے زمین و آسمان کی، یہ علم کا اس بات۔
اس کے بعد قدرت کا کہ نفع نقصان شکلوں کا بنانا یہ سب چیزیں ہمارے اختیار میں. جب یہ دو باتیں ہم میں تم مانتے ہو اب یہ بھی مان جاؤ کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس چیز کو تم تسلیم کر لو. تو اس لیے یہاں پر مسئلہ الہ کو واضح کیا. اب اس الوہیت کے مسئلے کو واضح کرنے کے بعد اب دیکھیے یہاں سے شبہات ہیں جن کا جواب ہے. ان کو بڑے شبہات پیش آئے اور پیش کیا آئے، ضد کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی انہوں نے پوچھے. جو عیسائی تھے ان کے شبہات کے جواب اللہ نے دیے ہیں. اور سب سے پہلا شبہ انہوں نے یہ پیش کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے ساتھ ان کا ایسا تعلق نہیں تھا جو ہم کہتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اللہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیے ہیں روح اللہ؟ اللہ تعالی نے یہ کیوں کہا ہے کہ روح منہ ہو؟ وہ اللہ کی طرف سے روح تھی. اور اللہ تعالی نے ان کے لیے ایسے الفاظ کیوں ارشاد فرمائے ہیں؟ کلمۃ اللہ کہا ہے اللہ نے کہ اللہ کا کلمہ تھے. ایسے الفاظ کیوں آخر پھر پائے جاتے ہیں؟ صرف ہمارے یہاں ہی نہیں، آپ کی کتاب میں قرآن میں بھی ایسے الفاظ موجود ہیں. یہ پہلا شبہ تھا ان کا، اور ان کے اس پہلے شبے کا جواب اللہ نے یہاں پر دیا ہے